ہمارے خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بہت بات کرتے ہیں، آپ بھی اسلامک سکولر ہیں، ہسٹری پر آپ کی نگاہ ہے۔ احادیث، قرآن مجید یا ریاست مدینہ، ایک حکمران کا رعایا سے تعلق اور ان کی ضروریات، ان کے احتیاجات، اس کا ایک حکمران کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسلام اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حکمران اور جو رعایا کا جو عمومی تعلق ہے اس کی طرف میں بات کرنے سے پہلے، چونکہ ہم بات معاشیات کی کر رہے ہیں اور اس میں قیمتوں کی اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک واضح بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بادشاہ کو ظالم قرار دیا ہے جو مسلمان عوام کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر تو شریعت نے ویسے ہی ایک زکوٰۃ کی صورت میں فرض کر دی ہے۔ جی، اچھا، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اوپر جو باقی اہل محلہ کے لیے یا اہل خانہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور مختلف جو غرباء مساکین کے لیے جو صدقات ہیں فرض زکوٰۃ کے علاوہ، وہ بھی ان کے ذمے ہیں اور ان کی کفالت کا بھی ایک نظام۔ ان سارے احکام کی موجودگی میں اگر کوئی نیا ٹیکس گورنمنٹ لگاتی ہے تو اس کی یا تو کوئی بہت واضح جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، وگرنہ شریعت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو ظالم قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اوپر یا ذمیوں کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے، کہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی جو ادائیگی کی مد ہے وہ شریعت نے مقرر کر دی۔ بالکل درست۔ جب آپ نے مقرر شدہ جو حد ہے اس سے زائد کریں گے تو دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عشور لگایا۔ اب وہ سرحدی ٹیکس تھا، اس کو آپ کسٹمز ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس کسٹمز ڈیوٹی کے اندر بھی اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر 2.5% سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس کو انہوں نے یعنی عشور تھا 10%، باہر سے کوئی بھی شخص مال لے کے آتا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان یا ریاست مدینہ کے لوگ باہر لے کے جاتے تھے مال تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، لہٰذا جو آ رہا تھا، جو یعنی درآمدات تھیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، لیکن وہ عشور تھا۔ عشور کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص مال لے کے آتا ہے اس کے اوپر 10% تھا، اگر کوئی باہر کا باشندہ لے کے آتا ہے۔ اگر وہ ریاست مدینہ کا، ریاست اسلامی کا باشندہ باہر وہ لے کے آ رہا ہے اپنا مال، تو وہ اگر ذمی ہے یعنی نان مسلم ہے تو اس کے لیے 5% اس کو ہاف کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مزید ہاف کر دیا گیا تھا، 2.5% رہ گیا، یعنی وہی تقریباً جو زکوٰۃ والا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں اس کے زائد جب ٹیکس لگایا جائے گا تو یہ ایک ظلم کا رویہ ہے، اور عوام کے ساتھ معاشیات کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو ٹیکسز کے حوالے سے حکمرانوں کو جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی طرح کا ٹیکس لگانے سے پہلے جو شریعت کے ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے جو ظلم شمار ہو اور قیامت والے دن ان کا مواخذہ ہو۔ امام شرف الدین نووی بڑے مشہور شارح ہیں صحیح مسلم کے، ان کے دور میں بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹیکس لگانے کا حق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے سونے اور چاندی کی چیزیں پہن بھی رکھی ہیں، سجا بھی رکھی ہیں محلات میں، آپ کے عمرا نے، پہلے یہ ساری اتار کے بیچو، پھر اپنی جو تعیشات آسائشات کی چیزیں ہیں وہ بیچو، پھر بھی اگر ملک کے استحکام کے لیے، دفاع کے لیے ضرورت پڑی تو اس صورت میں تم ٹیکس لگا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ بے تحاشا غریبوں پہ ٹیکس لگائے چلے جانا، عمراء کو ہر دفعہ بچائے چلے جانا، یہ اسلام بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کریں تو پھر عوام کے ریلیف اور ریسکیو کی بات ہمیں کرنی ہوگی۔